اے ہندوستان، اے ہندوستان، اگر تو بابری مسجد کی شہادت نہ کی ہوتی، ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی، ہماری عزتوں کو نہ لوٹا ہوتا، ہماری آبروؤں کو نہ لوٹا ہوتا، ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھریاں نہ چلائی ہوتی، ہمارے بستیوں کو نہ جلایا ہوتا، تو بمبئی کے دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، صحیح ہے غلط؟ لوگ بولیں گے اکبر اویسی فرقہ پرست ہے، فرقہ پرست وہ پرست یہ پرست، میں نہیں جانتا، میں صرف مسلم پرست ہوں۔ سیکولرزم کی توقع کرنے والوں، بابری مسجد کو بنا لو، اکبر اویسی غور کرے گا سیکولر ہونے یا نہیں ہونے کا۔ میری لوٹی ہوئی عصمت مجھ کو لوٹا دو، میرے جلتے ہوئے آشیانے پر پانی ڈالو، پھر تم مجھ سے سیکولرزم کی توقع کرو۔ بابری مسجد شہید کرنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ کیا نام وہ بچے کا؟ خصاب، ہاں، اجمل قصاب۔ اجمل قصاب کو پھانسی پہ لٹکا دیے۔ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، اس پہ بحث ہو رہی ہے لوگوں میں۔ اجمل قصاب کو پھانسی پہ لٹکائے، کیوں لٹکائے؟ پاکستان سے آیا، پانی کے ذریعے ہندوستان میں آیا، ہتھیار لایا، ساتھیوں کے ساتھ آیا، بمبئی میں انڈیا گیٹ پہ اتر گیا، تاج ہوٹل میں گھس گیا، معصوموں پہ گولیاں چلا دیں، 200 معصوم ہندوستانی شہریوں کا قتل کر دیا، گولیاں چلائی۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، مذمت کرتے ہیں اس کی۔ وہ پاکستانی تھا، پاکستان سے آیا، گولیاں چلایا، مار دیا تو پھانسی پہ لٹکا دیے۔ گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا وہ نریندر مودی پر آج بھی ایک مقدمہ نہیں ہوا، آج بھی جیل کی سزا نہیں ملی، کوئی اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ آج وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ ارے ہندوستان، یہ اکبر اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، پاکستانی ہے تو ہندوستانی کو مارنے پر پھانسی، ہندوستانی ہے تو ہندوستانیوں کو مارنے پر اس کو دلی کی گدی دی جاتی ہے۔ ارے اگر اس ملک میں انصاف ہے، قانون ہے، اگر اس ملک میں سیکولرزم ہے، تو جس طریقے سے اجمل قصاب کو پھانسی پہ لٹکائے، ہندوستان اس نریندر مودی کو بھی پھانسی پہ لٹکا دو، ہمارا اعتماد بحال ہوگا۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بتائیے۔ اور اگر تم واقعی میں ہندوستان کے مسلمانوں یا آندھرا کا مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آندھرا کے مسلمانوں کی طرح 25 کروڑ مسلمان اگر منظم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، تو خدا کی قسم بہت جلد موڈی تختے پر لٹکتا ہوا ہم کو دکھائی دے گا۔ آج میری آواز نرمل میں ہے، اگر یہی آواز، یہی طاقت، یہی آپ جیسا جذبہ، یہی آپ جیسا ایمان، یہی آپ جیسا اتحاد اگر 25 کروڑ مسلمانوں میں آ جائے تو خدا کی قسم اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہوگا۔
بابری مسجد کی سزا اب تک نہیں ہوئی. ٹیگر میمن کو سزا ہو گئی, ان کے خاندان والوں کو ہو گئی, سب کو ہو گئی. بم دھماکہ پہلے ہوا بعد میں ہوا, پہلے ہوا سو اس کی سزا اب تک نہیں ہوئی, اب تک نہیں ہوئی. ارے ہندوستان اگر تجھ میں انصاف ہے, تجھ میں اخلاص ہے, تجھ میں ہندوستانی مسلمانوں سے محبت ہے, اور تو ان کے بے چینی کو چین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے, تو ان کو ہندوستان کے اس دھارا میں لانا چاہتا ہے, تو ان کے ساتھ انصاف کر, ان کو ان کا حق دے. ہماری مساجدیں شہید ہوتی ہیں, آج ہماری عزت, عصمت, آبرو سب ان کے رحم و کرم پر. ہم کو انصاف نہیں ملتا. گوپال سنگھ کمیشن بنا, سچر کمیٹی بنی, رنگناتھ مشرا کمیٹی بنی, کیا انصاف ملا؟ ایس سی ایس ٹی کے لیے سب پلان آیا, ایس سی ایس ٹی کے ملازمت کے لیے راجیہ سبھا میں بل لاتی ہے کانگریس. سونیا گاندھی مایاوتی کو منانے کے لیے بل لاتے ہیں. مطلب یہ کہ سرکاری ملازمت میں ترقی بھی ہوگی تو ریزرویشن کے حساب سے ہوگی, قابلیت پہ نہیں ہوگی, دیانتداری پہ نہیں ہوگی, ایمانداری پہ نہیں ہوگی, سینیارٹی پہ نہیں ہوگی. ہوگی تو کس پہ؟ ایس سی ہے کیا, ایس ٹی ہے کیا, ریزرویشن کی بنیاد پہ. ان کو رجھانے کے لیے سب کچھ, مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں. برابر ایس سی ایس ٹیز کو بھی دینا چاہیے. دستور میں تبدیلی لا کر سارے ہندوستان میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ میرا سوال ہے منموہن سنگھ سے, میرا سوال ہے سونیا گاندھی سے, میرا سوال ہے راہل گاندھی سے, میرا سوال ہے ہندوستان کے ہر سیکولر جماعت کے قائد سے, اور میرا سوال ہے ہندوستان کے سیکولر عوام سے بھی. ایس سی ایس ٹی سے بھی پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو مسلمان ہیں, لیکن ان کو انصاف نہیں, ان کو ریزرویشن نہیں. دستور میں تبدیلی لاؤ نا, نہیں لاتے. آسام میں کیسے فساد ہوئے, گجرات میں فساد ہوا تو چاقواں چلے, تلوار چلے, کیمیکل ڈالے, پیٹرول ڈالے, مارے, لٹھاں تھے, لاٹھیاں تھیں, چاقو تھے, برچے تھے, تلوار تھے. لیکن آسام میں تو نیا فساد ہوا, گولیاں چلی. مسلمان جہاں ہیں AK-47 لیے تر گولی چلائے چلے گئے, مسلمانوں کو مار کے چلے گئے. ہندوستان خاموش. انصاف کرنے کے بجائے کہتے ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. اگر بنگلہ دیشی ہیں تو اڈوانی تو کہاں کا ہے؟ مسلمان کو تو کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی ہے, جو ہندوستان کا ہے, جو برسوں سے ہندوستان میں. ارے تو بھاگ کر بھگوڑا ہے, بھاگ کر آیا تھا ہندوستان کو. ارے یہ مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے, ہم یہیں پر رہے ہیں, یہیں پر رہیں گے, یہیں پر جیے, یہیں پر مریں گے. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم کو جانے کی بات کہنے والوں, خدا نہ خواستہ, 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ, پہلے تو نہیں جانے والے. ہم گئے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, تاج کو بھی لے جائیں گے, لال قلعے کو بھی لے جائیں گے, قطب مینار کو بھی لے جائیں گے. بچے گا کیا؟ ایودھیا کی وہ ٹوٹی پھوٹی رام کی مندر بچے گی, وہ اجنتا ایلورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچیں گی. اور کیا رہے گا؟ ارے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں 2 گز زمین لے کر دفن ہوتے ہیں, کیونکہ
کہ ہم کو اس مٹی سے محبت ہے، تم مرتے ہو تو جل کر فضاؤں میں آوارہ کی طرح چلے جاتے ہو۔ ہم کو محبت ہے اس ملک سے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ایسے موڈیاں بہت آئے، بہت چلے گئے۔ آج لوگ بول رہے ہیں موڈی گجرات جیت گیا، وزیر اعظم بن جائے گا، دیکھیں گے کیسا بنتا ہے۔ اور لوگ مسلمان کو ڈرا رہے ہیں، ارے مودی ہے، مودی ہے، کہے کا موڈی، کدھر کا موڈی؟ آجا بابا ایک مرتبہ حیدرآباد آجا، بتا دیں گے۔ تسلیمہ نسرین آئی، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، یہ بھی آ رہی۔ ارے ہندوستان ہم 25 کروڑ ہے نا، تم 100 کروڑ ہے نا، ٹھیک ہے، تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے، 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو، بتا دیں گے کس میں ہمت ہے، کون طاقتور ہے۔ 15 منٹ ہٹا لو۔ ایک ہزار کیا، 1 لاکھ کیا، 1 کروڑ نامرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ ہم سے راست مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نامردوں کی فوج آ جاتی ہے، اور مسلمانوں میں تم سے کہوں گا، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کیا کہتی ہے، صحابہ کے کردار کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ فروخت ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، گروی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتا ہے، تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میرے مسلمانوں، تم کیوں ڈرتے ہو کسی سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کبھی بھی کچھ ہوا، کہیں بھی ہوا تو فون آتا، اکبر بھائی یا گڑبڑ ہو گیا، آ جائیے، اکبر بھائی ایسا ہو گیا، اکبر بھائی ویسا ہو گیا۔ کبھی ہمارا کوئی بھائی فون کر کے نہیں بولا اکبر بھائی ایسا ہوا تو میں ایسا کر دیا۔ آئندہ فون آیا تو بولنا ایسا ہوا تھا، اب ایسا کر لیا، اکبر بھائی اب تم سنبھال لو۔ ارے یہ جذبہ ہونا ہے۔ ڈرنے والے کو دنیا ڈراتی ہے، اور جو دنیا کو ڈرانے نکلتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اس چیز کو یاد رکھو۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں سوٹا رہتا نا، یہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زہریلے سانپ ہے، زہریلے سانپ ہے۔ سانپ کیسا ناچتا دیکھے نا،
ناچتے ہوئے سانپ، زہریلے سانپ کو شیر ببر کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ایک پتلی چھڑی کافی ہے. ایک لاٹھی اٹھا لو، دم مارو، پھر دیکھو سانپ کی دم ایسی تڑپتی ہے. اور وہ لاٹھی کیا ہے؟ وہ لاٹھی اللہ کی رضا ہے، وہ لاٹھی تمہاری نماز ہے، وہ لاٹھی تمہارا قرآن ہے، وہ لاٹھی تمہاری سنت رسول اللہ ہے، وہ لاٹھی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی سروں سے وہ مانگی گئی فریاد ہے. میرے نوجوانوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز کے پابند بنو. خدا را میرے بھائی، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. آسام میں آج پریشانی ہے، گجرات میں مسلمان پریشان، بمبئی میں پریشان، ہندوستان میں افراتفری، سب کچھ ہے. رام مندر بنائیں گے. بابری مسجد وہاں پر تھی، ہے، روز قیامت تک رہے گی. بابری مسجد ہم بنائیں گے. ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اپنے عزم کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے، اپنے خودداری کے ذریعے، اپنی توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، اپنے نمازوں کے پابندی کے ذریعے، اپنے قرآن کے تلاوت کے ذریعے، سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو کر بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر بنائے گا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو پھر سے گنجائے گا. رام چندر جی یہاں پیدا ہوئے، وہاں پیدا ہوئے. اکبر اویسی بولے تو بولیں گے اکبر اویسی کمیونل ہے. میں کچھ بولوں تو بولیں گے کمیونل ہے. رام جیٹھ ملانی کیا بولا صاحب؟ کیا بولا؟ انہیں بولا کہ یہ ہندوازم ہے ہی نہیں، رام تھا ہی نہیں. میں نے بول رہا ہوں، رام جیٹھ ملانی بولا رام تھا ہی نہیں بولا. اور بولا کہ سب سے گندا آدمی جو عورتوں کا احترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا. میں نے بولا، یہ رام جیٹھ ملانی بولا. انہیں بولا تو کچھ نہیں، میں بولا تو کیس بک کر دو بولیں گے. لیکن اکبر اویسی بھی بولنے سے ڈرتا نہیں ہے. ایودھیا میں 3 منادر ہیں جہاں کے لوگ بولتے ہیں رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے. اور پھر ہریانہ میں کوشلیہ پورم ہے. کوشلیہ پورم سنو ذرا بچوں، ہریانہ میں کوشلیہ پورم ہے. وہاں کے لوگ بولتے کہ ہندوستان میں ہندوستانی تہذیب ہے، روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے میکے کو جاتی ہے اور میکے میں جنم دیتی ہے. ہمارے پاس بھی ارے پہلا بچہ ہے آ جاؤ بول کے گھر میں بلاتے ہے بھائی، ہے ایک ہندوستانی تہذیب ہے، ہندوستانی تہذیب ہے. اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورم کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی. کون کوشلیہ؟ رام کی ماں دشرتھ کی بیوی. اور وہاں کے لوگ بولتے کہ کوشلیہ ہندو تہذیب کے حساب سے میکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورم میں، اور رام وہاں پیدا ہوئے. 3 پجاریاں بول رہے ہیں ایودھیا میں یہاں. ارے اڈوانی، واجپئی، اما بھارتی، مودی، بتا آخر رام کی ماں کہاں گئی، کدھر جنم دی؟
اکبر اویسی. ارے 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، لاکھوں سال پہلے. کتنے؟ 15 لاکھ سال پہلے کے. یہاں 200-400 سال کی تاریخ نہیں معلوم کرتے، ان کو 18 لاکھ سال پرانی تاریخ بتائیے. ارے آپ بتاؤ میرے بھائی. بہرحال ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. سالار بولتے تھے ہر 10 قدم پہ، ہر 100 کلومیٹر پہ زبان بدلتی ہے، تہذیب بدلتی ہے، جینے کا سلیقہ بدلتا ہے، رواجیں بدلتی ہیں، تہذیبیں بدلتی ہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ بھگوانوں کی تصویریں بھی بدلتی. اور ہمارے پاس ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتاؤ مسلمانوں؟ خدا را ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ، تو دنیا تمہارے سامنے سروں کو جھکانے پر مجبور ہو جائے گی. خدا را آج آندھرا پردیش میں لوگ بول رہے ہیں کہ مجلس کانگریس کا ساتھ چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ کہے کے لیے چھوڑی؟ 2 سال سے امید لگائے، آس لگائے، نمائندگی پہ نمائندگی کرتی گئی. جو مسئلہ آیا نمائندگی کرے، تعلیم کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، معیشت کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، بے روزگاری کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، اسکالرشپ کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے، 15 نکاتی پروگرام کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، اخلاقی فائنانس کارپوریشن بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، اردو اکیڈمی بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے، مائنورٹی کمیشن بنانے کی بات آئی نمائندگی کرے، مکہ مسجد میں دھماکے ہوئے، پولیس فائرنگ ہوئی، بھاسکر راؤ کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ کو ٹیبل کرو، نمائندگی کریں. پولیس والے جو بچوں پر اذیتیں تھیں پہنچائی، ان کے خلاف کارروائی کرو، نمائندگیاں کی. ڈی ایس سی میں ریزرویشن کے نام پر کئی جائیدادیں اردو مدارس میں مخلوع ہیں، ان کو ڈی ریزرو کر کے مسلمانوں کو دو، نمائندگیاں کریں. پرائمری اسکولز کو ہائی اسکول بناؤ، نمائندگیاں کریں. جونیئر کالجز بناؤ، نمائندگیاں کریں. ڈگری کالجز بناؤ، نمائندگیاں کریں. مسلمانوں کو گھر دو، بے گھر ہیں، نمائندگی کریں. مسلمان بے زمین ہیں، ان کو زمین دو، نمائندگی کریں. مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرو، نمائندگی کریں. ہمارے بستیاں گندگی میں ہیں، ان کی گندگی کو ختم کرو، نمائندگی کریں. وظیفے نہیں ہیں، وظیفے دو، نمائندگیاں کریں. ارے حد تو یہ ہو چکی، تلنگانہ کے مقدمے واپس لیے، مسلمان بچوں کے مقدمے واپس لو، نمائندگیاں کریں. روڈی شیٹ، ہسٹری شیٹ ہماری کھول دیے، تلنگانہ کے احتجاجیوں کے روڈی شیٹ کھولی بند ہو گئی. ہمارے بچوں کی بھی روڈی شیٹ بند کرو، نمائندگیاں کریں. ہسٹری شیٹ بند کرو، نمائندگیاں کریں. مساجدوں کو فنڈ دو، نمائندگیاں کریں. اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرو، نمائندگیاں کریں. ہر نمائندگی پر ہم کو امید تھی کہ آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا، کل نہیں ہوا پرسوں ہو جائے گا. کل گیا، پرسوں گیا، ترسوں گیا، 2 سال ہو گئے. حد یہ ہو گئی کہ چار مینار، جو کہ چار مینار ہے لیکن حقیقت میں ایک مسجد ہے، اس کے اوپر مسجد ہے،
نیچے مسجد کو جانے کے لیے وضو کرنے کے لیے وضوگاہ ہے، فوارہ ہے، وضوگاہ نکال دیا، فوارہ نکال دیا، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذان بند کروا دی، نمازیوں کو جانے پر پابندی لگا دی، مسجد کو بند کر دیا، نیچے مندر کے گھنٹے بجانے لگے۔ نیچے غیر قانونی مندر میں پوجا ہو سکتی ہے، گھنٹے بج سکتے ہیں، اور قانونی مسجد میں اذان و نماز نہیں ہو سکتی۔ ہم مقدمہ لڑے، مقدمے کا فیصلہ کیا آیا؟ جج نے کہا کہ میں خود دیکھا ہوں، یہ ہر تھوڑے دن کو مندر بڑی ہو رہی ہے۔ جج سے بولے مندر کمیٹی والے کہ دیوالی کا وقت ہے، بہت لوگ آئیں گے، ٹاٹ پٹری ڈالنے کی اجازت دیجیے، بارش ہو سکتی ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم بارش کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ٹاٹ پٹریاں ڈالنے کا سوال نہیں ہے۔ جج کہتا ہے کہ اسٹیٹس کو آف 30th ٹو بی مینٹینڈ، جوں کا تو موقف جو 30 تاریخ کو تھا، یہ ساری بحث کے بعد 30 تاریخ مندر کمیٹی کا وکیل اٹھ کر کہتا ہے کہ جج صاحب 30 تاریخ نہیں 26 تاریخ کا جوں کا تو موقف۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، 30 تاریخ کا موقف۔ 30 تاریخ کے دن کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ غیر قانونی مندر تھی۔ لیکن یہ چیف منسٹر عدالت کے فیصلے کا بھی احترام نہیں کرتا، اپنے فرقہ پرستی کے جنون میں، ہندوتوا کے جنون میں، ہندوازم کے جنون میں، ہندوستان کی سیکولرزم کو رونتا ہوا عدلیہ کے فیصلے کا احترام نہ کرتے ہوئے اس مندر کے توسیع کا کام کرتا ہے، تو کیا ہم اپنی تائید جاری رکھنا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ، اگر مسلمانوں کو عدلیہ کے فیصلے کے بعد بھی اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا؟ بتاؤ۔ اے ہندوستان، تو یاد رکھ لے، ان مسلمانوں کے غصے کو تھمانے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، اور ان کا غصہ میری زبان، میرے خطاب کے ذریعے تجھ تک پہنچتا ہے۔ اگر میں نہیں رہوں گا تو اس غصے کے سامنے تاب نہیں لا سکے گا، اور تباہی اور بربادی تیرا مستقبل بن جائیں گے۔ ارے اللہ کا شکر ہے میرے سامنے یہ مائک ہے، کل کو یہ مائک نہیں کچھ اور تھا معلوم۔ تو ہندوستان کی 1000 برس کی تاریخ میں دنیا نے اتنا خون خرابہ نہ دیکھا ہوگا جو خون خرابہ اس ملک میں ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ہمارے صبر کا اور امتحان نہ لو۔ 400 چلر اردو مدارس ہیں عادل آباد میں، 18 مدارس ایسے جہاں پہ ایک بھی ٹیچر نہیں، ایک بھی ٹیچر نہیں۔ 400 چلر جائیداد مخلوعہ ہیں عادل آباد میں، اسکولوں میں۔ آپ کو معلوم، میرے پاس پورے اعداد و شمار ہے، عادل آباد ڈسٹرکٹ میں کتنے گھر بنے معلوم آپ کو؟ IAY میں 44,663۔ اس میں کتنے گھر ملے؟ مسلمانوں کے ووٹوں کو لینے کے لیے ہمارے دروازوں پہ دستک دینے والے فقیروں، غلاموں، کانگریس اور تیلگو دیشم کے پالکڑوں،
44,663 میں ایک بھی گھر عادل آباد میں مسلمان کو نہیں ملا. ایک بھی گھر نہیں ملا. کیا ہمارے مسلمانوں کو گھروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کئی مسلمان بے گھر ہیں، گھر نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں ہے، غربت کا شکار ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایمانی جذبہ ہے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ایمان کی طاقت، ایمان اور کلمے کے رشتے میں آج یہاں پر ہے. ایک بھی گھر نہیں دیے. ہم بار بار بولے ارے ہم کو گھر دو. عادل آباد میں کتنی مسلمانوں کا تناسب ہے؟ 9%، 9.4%. 9.4 میں ایک بھی نہیں دیتے. عادل آباد میں آپ کو معلوم اندرما میں کتنے بنے گھر؟ 1,74,556. اس میں سے مسلمانوں کو 1,75,000 میں مسلمانوں کو کتنے گھر ملے معلوم آپ کو؟ 2,000 گھر ملے. پھر ہم ان کو اور دیں گے، پھر ہمارے پاس آئیں گے. اگر آئندہ ہمارے در پر دروازے پر دستک دیے تو اپنا جوتا نکالنا، اسے استقبال کرنا ان کا. بے گھر کسانوں کو زمین دیے، بے گھر کسانوں کو زمین دیے. پورے ریاست میں 5,64,728 ایکڑ زمین دی گئی. کتنی؟ 5,64,728. مسلمانوں کو کتنا دیے میرے بھائی؟ کتنا دیے؟ 7,380. یہاں ہماری آبادی کتنی ہے؟ عادل آباد میں کتنا دیے وہ بھی بولتا ہوں آپ کو. یہاں ہے میرے پاس. عادل آباد میں جملہ جو گھر دیے نا، جو زمین دیے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پورے عادل آباد میں صرف 6 مسلمانوں کو زمین دی گئی. کیا یہ انصاف ہے؟ 15 نکاتی پروگرام میں 2006 وہ 7 میں آیا. اب تک 5,000 کروڑ روپیہ مسلمانوں پہ صرف ہونا تھا، لیکن ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. دینی مدارس میں اساتذہ کی تنخواہ دینا ہے. کیا نرمل شہر میں ایک بھی مدرسے کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی. آپ کے بستیوں میں پانی کے لیے پیسہ آیا؟ کیا پانی کے لائن آئے بستیوں میں؟ کیا روڈ آئے؟ اور یہ بات 2 سال سے مسلسل ہم بولتے آئے ہیں، مسلسل بولتے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوا. مائنارٹی کمیشن بناؤ، نہیں بناتے. خلی قطب شاہ کو پیسے دو، نہیں دیتے. 15 نکاتی پروگرام میں دو، نہیں دیتے. فائنانس کارپوریشن بناؤ، نہیں بناتے. اردو اکیڈمی بناؤ، نہیں بناتے. کاکتیہ فیسٹیول بنا رہی. یہ کرن گیا تھا نا ورنگل کو، ہاں ہمارے، ہاں کیا ہوشیار ہو گئے بچے، ماشاءاللہ. کاکتیہ فیسٹیول مناتے، قطب شاہی فیسٹیول نہیں مناتے، آصف جائی فیسٹیول نہیں مناتے. تیلگو کا کنونشن ہو رہا تروپتی میں، ضرور تیلگو ہماری ریاست کی سرکاری زبان ہے، اچھی زبان ہے، ضرور مناؤ، ضرور دیو. اردو فیسٹیول کئی کو نہیں مناتے. ہم بولے جا کر کہ جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات ہوں گے، جہاں پر بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا ہے،
وہاں پہ اردو میں امتحانات ہونا چاہیے. صرف پولیس والوں کے، کانسٹیبلوں کے، انسپیکٹروں کے اردو میں کر دیے، باقی کو بھول گئے. مکہ مسجد کے دھماکوں میں بچوں کو سرٹیفکیٹ دے دیے، پیسے دے دیے، بھول گئے. وہ پولیس والے جو اذیت دیے ان کا کیا؟ وہ جو فائرنگ کرائے ان کا کیا؟ وہ جو بچے پکڑے گئے باعزت بری ہوئے، جو بچے پکڑے نہیں گئے جن کو مفرور بتا رہے ہیں، آج بھی ان کے گردنوں پہ تلوار لڑک رہی ہے. وہ مقدموں سے دستبرداری کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ. مندر کے ٹاٹ پٹریاں لگ گئے، گھنٹے بج رہی، بازو غوث پاک کا چھلا ہے، لوگ فاتحہ دینا چاہ رہے ہیں، نہیں جا سکتے. مکہ مسجد کو نماز کو جا رہے ہیں، ویڈیو لگائے ہوئے، مصلیوں کو روک دے رہے ہیں. ہم کچھ بھی کرو تو ہمارے اوپر نظر، انہوں کچھ بھی کرو تو کچھ نہیں. پورے پولیس کے گھیرے میں بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں کہوں گا، کئی یہ لوگوں کے خدایاں ہیں، وہ کیا جو پوجا کرتے ہیں، کتنے رام لکشمن درگا لکشمی فلاں کیا ہے، کتنے وہی ہر 8 دن میں ایک نیا پیدا ہو جاتا ہے. اب تو نئے آ گئے، گنیش تھے، وہ تھے، بہرحال اب ہنومان جینتی آ گئی، رام نومی آ گئی. لکشمی معلوم تھی، یہ بھاگیہ لکشمی آج تک نہیں سنے. یہ کون سی نہیں ہے بھائی؟ اور درگا سنے، یہ سنے. بہرحال میں کیا بولوں، کیسے کیسے نامہ ہے. یہ مبارک محفل میں وہ منوس ناموں کو لے کے خراب کرنا نہیں چاہتا. بتائیے مگر بھاگیہ کہاں سے آئی ہے؟ نہیں. بہرحال اتنی ناانصافی ہوئی، نہ پیسہ ملا، نہ ترقیاتی سرگرمیاں ہوئیں، نہ ہمارے بستیوں میں لائٹ پانی آئی، نہ ہم کو گھر ملا، نہ ہم کو زمین ملی، نہ 15 نکاتی پروگرام بنا، نہ اردو کے ساتھ انصاف ہوا، نہ سرکاری ملازمت میں ریزرویشن دے دیے. ہم بولے سرکاری ملازمت میں ریزرویشن دے دیے، ایک نیا طریقہ اختیار کرے. کیا لمپ پہ لے رہے ہیں، لمپ بولتے ہیں نا اس کو، کانٹریکٹ بیسس پہ لے رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہاں پہ ایک 25 آدمیوں کی ضرورت ہے، تو کوئی یلیا ملیا کو بول رہے ہیں کانٹریکٹر کو، یہاں پہ 25 لوگوں کی ضرورت ہے، 25 لوگوں کو لا لو. وہ 25 لوگوں کو لا رہا ہے، وہ یلیا ملیا، تو انہیں پورے اپنے لوگوں کو لا رہا ہے، بالیا کو لا رہا، فلاں کو لا رہا. کیا کر رہے ہیں؟ اگر سرکاری تقررات ہوں گے تو ریزرویشن کو فالو کرنا پڑے گا. لمپ میں لا لیے تو ریزرویشن نہیں ہوتا. لمپ میں لا لے رہے ہیں، کانٹریکٹ بیسس پہ لا لے رہے ہیں. 2-3 سال کے بعد بول رہے ہیں کہ 3 سال سے کام کر رہا ہے، اس کو پرماننٹ کر دو. نئے طریقے سے ہم اس پہ آواز اٹھائے، خاموش. نماز کو نہیں جانا، یہ نہیں جانا، حد ہو چکی. بکری عید ہمارے بھائی نہیں منا سکے. 2 کروڑ کے جانوروں کو پکڑ لیا، ضبط کر لیا کہ یہ گائے کو نہیں لا سکتے. ہاں میں جانتا ہوں قانون ہے، لیکن ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ویٹرنری ڈاکٹر کی جانب سے کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کو کاٹ کے کھایا جا سکتا ہے. سرٹیفکیٹ رہنے کے بعد، سرٹیفکیٹ دکھانے کے بعد میں مسلمان خرید کر قربانی کے لیے لاتا ہے تو اس کو ضبط کر کے گاشالوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ہماری ماتا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری ماتا ہے، برابر ہے برابر ماتا، اس بات سے انکار نہیں. ارے ماتا ہے تو ماتا کا احترام کرو، ماں ہے تو عزت کرو،
ماں ہے تو اس کی رکھوالی کرو، ماں ہے تو اس کی حفاظت کرو، ماں کو بازار میں لا کے نیلام نہیں کرتے۔ ماتا بھی بول رہے ہیں، ماں بھی بول رہے ہیں، اور بازاروں میں لا کر بیچ رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں، اور ماتا بازار میں آتی پولیس خاموش۔ ماتا ماں پہ بولی لگ رہی، پولیس خاموش۔ ماتا بکتی ہے، پولیس خاموش۔ اور ماتا جب بیچنے والا ہندو ہے، بولی لگانے والا بھی ہندو ہے، مارکیٹ میں بازار میں لانے والا بھی ہندو ہے، اور مسلمان سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر خریدتا ہے، تو پولیس جاگ جاتی ہے۔ وشو ہندو پریشد سب آنکھ کھول لیتے، کیا ہوا؟ نہیں، مسلمان ماں کو خرید لیا، اس کو کاٹ رہا۔ بیچنے والا میں ہوں۔ مارکیٹ یارڈ میں آیا وقت پولیس سو رہی تھی کیا؟ وی ایچ پی، بجرنگ دل، آر ایس ایس، بی جے پی کہاں لاڑا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے؟ کس کے آغوش میں تھے؟ ماتا بک رہی ہے، بازار میں آ رہی ہے، خاموش ہے۔ پھر ماتا پھر بولتے اکبر صاحب ایسا بولے، غلط بول رہا ہوں۔ حالانکہ تمہاری ماتا ہے، ماتا بول رہا ہوں میں تمہارے لیے۔ اور آج ایسا نہیں ویسا نہیں، مسلمانوں، ایک بات بولوں گا، بی جے پی، آر ایس ایس، سنگھ پریوار والوں، آپ لوگوں تو نرمل کے ہے، بڑے گھنے جنگل ہیں یہاں پہ۔ آگے مہاراشٹرا میں ہر گرمیوں کے سیزن میں سرپنچ ایک پرمٹ دیتا ہے، نیل گائے کو مار سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بچے بہت ہوشیار ہو گئے آج کل۔ گائے کو دیتے ہیں، نیل گائے پورے کھیتوں کو خراب کر دے رہی ہے، چر لے رہی ہے، تو سرپنچ صاحب تھپا مار کے بولتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ لے لو، نیل گائے کو مار سکتے ہیں۔ چھوڑ دینا تو یہ تمہاری ماتا ہندوستان کی پوری ہریالی کو چھڑ دے گی۔ ایک بھی جگہ کوئی ہرا نہیں دکھے گا، سوکھا ہی سوکھا رہے گا۔ مسلمانوں 2 سال تک مت کھائے نا اگر ہم، تو خود یہ لوگ لا کے ہمارے دروازے پہ بولیں گے کہ کاٹ لو، کھا لو۔ کاش کہ وہ بھی کھا کے دیکھیں کہ کتنے مزیدار ہیں یہ۔ بدنصیب ہے، نہیں کھا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کھاتے آئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، اور مزے میں کوئی کمپرومائز نہیں بھائی۔ ایسا کریں گے؟ مسلمان تو لوازمات کا عادی ہے بھائی۔ اور یہی کرن کمار ریڈی کے دور میں شاد نگر میں مسلمانوں کو جھاڑوں کو باندھ کر مارا گیا، شاد نگر میں پیٹرول ڈال کر جلا رہے تھے، اور میں کہا کہ 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تو پورے کے پورے بھاگ گئے وہاں سے۔ اگر نہیں پہنچتے تو شاید مسلمان جل گئے ہوتے۔ ہم اس کا ساتھ دینا۔ تانڈور میں فساد ہوا، تانڈور میں فساد ہوا، مسلمان بچوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ SC/ST ایکٹ میں مسلمانوں کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈالا۔ آج سے 15 دن پہلے نلگنڈے میں فساد ہوا، مسلمانوں کو مارے، پولیس والے مل کر مارے، وہاں پہ ایک بھی گرفتاری نہیں۔ ادونی میں فساد ہوا، دکانیں جلے، مسجد جلی، بچے جیل میں گئے، وہاں پہ آج تک کچھ نہیں ہوا۔ سنگاریڈی میں فساد ہوا، دکانیں جلی، وہاں کا MLA ہے، ہم بولتے ہیں کہ یہ پیچھے ہے، تو کہتے ہیں میرا آدمی ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں کرن، تیرا ہی آدمی مسلمانوں کو لوٹتا ہے۔ اب آج سے 8 دن پہلے نندیال میں جلیلا
گاؤں میں جلالا، گاؤں میں مسجد کو جلا دیے. تصاویر میرے پاس ہیں. میڈیا کو نہیں جانے دیے، لوگوں کو جانے نہیں دیے، خاک کی ڈھیر میں تبدیل کر دیے. کیا عالم ہے. ہم جانا چاہے تو نہیں. متولی وہ امام صاحب کو اتنا مارے کہ جسم پہ ہو گیا. یہ عالم خاک ہو گئے مسجد جل کر. وہاں کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں رہنا ہے تو چہرہ نہیں بنانا. اور اس کے آگے چیف منسٹر کی کانسٹنسی پالیر میں لوگ نماز پڑھ رہے مسجد میں مغرب کی، بلڈوزر آ کے مسجد کو گرا دیتی. یہ فرقہ پرستی. اور اس فرقہ پرستی کے بعد ہم اس کانگریس کا ساتھ دیں، ان درندوں کا ساتھ دیں، ان بیماروں کا ساتھ دیں، ان ظالموں کا ساتھ دیں، مساجد کو شہید کرنے والوں کا ساتھ دیں، ہم کو گھر نہیں دینے والوں کا ساتھ دیں، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالنے والوں کا ساتھ دیں. ارے آج یہ کرن کہتا ہے مجلس چھوٹی جماعت. ارے دیوانے، تیرے جیسے بہت آئے بہت گئے، بہت چیف منسٹر کو دیکھے. ارے جب میں سیاسی زندگی میں آیا نا، جناردن ریڈی چیف منسٹر تھے، وجے بھاسکر ریڈی، این ٹی راما راؤ، چندرا بابو نائیڈو، راجشیکر ریڈی، روشیا، پھر یہ فنفنا خنخنا یہ. اور ہم کو چھوٹی جماعت. ارے دیوانے یاد رکھ، جب سونامی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں. پانی کی طاقت، پانی کی موج بڑے بڑے درخت کو گرا دیتی ہے، بڑے بڑے عمارتیں گر جاتی ہیں، پرانی پرانی طاقتور چیزیں گر جاتی ہیں. اور جب طوفان تھمتا ہے تو ایک چھوٹا ہریالی کا پودا لہراتا ہے، ٹمٹماتا ہوا باقی رہتا ہے. مجلس وہ ہریالی کا پودا ہے جسے کوئی طوفان، کوئی سونامی گرا نہیں سکتی. تیرے جیسے گر جائیں گے، ہم جیسے کبھی نہیں گرتے، ہم جیسے کبھی نہیں گرتے. آج ہم سے ڈرا رہے مجھ کو، بول رہے اکبر صاحب آپ پہ مقدمہ ہے، آپ کے دشمن بہت ہیں. مجھے لوگ بول رہے ہیں اکبر صاحب آپ کے دشمن بہت ہیں، یہ سنگ پریوار آر ایس ایس سب میر صادق میر جعفر کی اولادیں بھی ہمارے صفوں میں بھی ہے. آپ اتنا مت بولیے. اتنا نہ بولوں تو پھر لعنت ہے میری زندگی پر. میں مسلمان جس نے میری حیات کے لیے، میری صحت کے لیے دعا کی تھی، میں اس مسلمان کا قرضدار ہوں. اور وہ مسلمان کا قرض اس وقت ہی اتر سکتا ہے جب میں اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک آواز، ایک ایک سانس میں مسلمانوں کے لیے قربان نہ کر دوں. اور کیسے ماریں گے بھائی؟ ڈروں تو اب کس سے ڈروں بھائی؟ گولیاں بھی لگ گئے، چاقواں بھی لگ گئے، تلوار بھی لگ گئے، سب لگ گئے. 3 گولیاں، 1 گولی ابھی اندر ہے، ابھی 1 گولی اندر ہے. یہ انتڑیاں ہیں نا، یہ انتڑیاں نکل کر آتی ہیں. ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اکبر صاحب تقریر مت کرو، پھر سے پیٹ کھولنا پڑے گا. 3 مرتبہ کھل گیا، 40 مرتبہ یہاں مارے ایسا، 28 مرتبہ اس ہاتھ پہ مارے. لوگ بولے مر گیا، چھپا رہے ہیں. لوگ بولے کہ مر گیا اکبر ویسی چھپا رہے ہیں. پھر لوگ بولے اڑ بھی گیا تو پہلے جیسا نہیں رہے گا. لوگ بولے کہ زندہ رہیں گا، آواز نہیں ہے.
سب کی خواہش تھی جو بول رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی دعا تھی، مسلمانوں کے روزے تھے، مسلمانوں کی عبادتیں تھی، نوجوانوں کا دعا تھا، بزرگوں کی دعا تھی کہ اکبر اویسی کو موت کے دروازے سے کھینچ کر لائے۔ ارے آپ کی دعا تھی، ماں اور بہنوں کی دعائیں تھیں، نوجوانوں کی تھی، بزرگوں کی تھی۔ روزے رکھے، کوئی کعبے کا طواف کرنے لگے، کوئی مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کوئی مشائخین عظام، کوئی غریب نواز سرکار کے دربار میں پہنچ گئے، تو کوئی اپنے اپنے بارگاہوں و خانخواہوں میں بیٹھ گئے، تو علماء دعاؤں کا محفل کرنے لگے، معصوم بچے دسترخوان بچھا کر دعا کرنے لگے، کوئی نجف کو چلا گیا تو کوئی کربلا کو چلا گیا۔ ارے یہ دعائیں تھیں، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اکبر اویسی آج زندہ ہے۔ لوگ بولے پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے تو بھی اکبر اویسی 40 45 50 1 گھنٹہ تقریر کرتا تھا۔ دیکھو مارنے والوں، دیکھو مارنے کی حسرت رکھنے والوں، دیکھو میری آواز کو دبانے کی خواہش رکھنے والوں، کیا طاقت ہے ہمارے بھائیوں کی دعا میں۔ پہلے 1 گھنٹہ بولتا تھا، اب 1 گولی ہے، 3 گولیاں کھا کر اتنے زخم کھا کے 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، انشاءاللہ اور 2 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ لوگ پہلے بھی سنے تھے، پہلے میں اب میں کمی تو چھوڑو، پہلے سے زیادہ ہی ہو گیا نا بھائی۔ پھر اب کاہے کا ڈرنا بھائی، گولی نہیں مار سکی اب کون مارتا بھائی۔ اب تو ٹوپی لانا پڑے گا اڑانے کو۔ ارے آج اکبر اویسی نہیں تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اویسی کا محتاج نہیں، اکبر اویسی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے مجھ گنہگار کو موقع دیا، مجھ سے کام لے رہا ہے آپ کا۔ اللہ کا کام رکنے والا نہیں۔ ارے اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی منزل بہت دور ہے۔ کرن، کانگریس کی آخری کرن، کانگریس ایسا اٹھے گی، ایسا جنازہ اٹھے گا کہ تم 2 بمبوں پہ جاتے نا، ارے مجلس تجھ کو 1 بمبو پہ اٹھا دے گی، اور ایسا پھینکے گی کہ گمنامی کی گھاٹیوں میں نرسمہا راؤ کی طرح آوارہ وہ گمنام رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا۔ مسلمانوں کے دشمن، مندر بنانے والے چیف منسٹر، نرسمہا راؤ کے جانشین، ابھی آندھرا پردیش کا مسلمان زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہم تجھ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں،